میرا نام کلیم ہے۔ 10 سال قبل میڈیکل ڈاکٹر کی ڈگری ملی تھی۔ پریکٹس شروع کر دی اور مکمل ڈاکٹر تسلیم کر لیا گیا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے ایک غریب گھرانے کے نوجوان کو کیا جدوجہد کرنی پڑتی ہے؟ اگر اس جدوجہد کا احوال میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا تو آپ شاید کہانی پڑھنا بند کر دیں، لیکن عزم اور حوصلہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ میرے والد صاحب باہمت تھے، تھکتے نہیں تھے۔ انہیں تھکن جب ہوئی، انہوں نے میڈیکل کی ڈگری میرے ہاتھ میں دیکھی اور آرام کرنے قبر میں ہمیشہ چلے گئے۔ ماں باپ کا صدمہ اولاد کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن ہر اولاد کو یہ صدمہ برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ ماں تو پہلے ہی گزر چکی تھی۔ والد کی موت نے جیسے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بڑی تنگ دستی کے بعد کچھ رقم پس انداز کر کے ایک درمیانے طبقے کے علاقے میں ایک جگہ کرائے پر حاصل کی اور کلینک قائم کر لیا۔ درمیانے درجے کے علاقے میں کلینک قائم کرنا زیادہ مشکل کام نہیں، وہاں زیادہ ڈیکوریشن کی ضرورت تو ہوتی نہیں۔ درمیانے علاقے کے مریض 50 اور 60 والے ہوتے ہیں۔ درمیانے درجے کے لوگوں کا علاقہ تھا، اس لیے لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز نہ تھے۔ جلد ہی لوگوں میں صلاح و دعام شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ کلینک میں مریضوں کی آمد و رفت ہونے لگی۔ جس جگہ میرا کلینک تھا، اس سے تھوڑا سا دور ایک قلعہ تھا جو کہ بہت شان و شوکت رکھتا تھا۔ قلعے کے متعلق انتہائی عجیب و غریب روایات مشہور تھی۔ کوئی کہتا اس قلعے کے اندر ایک خفیہ مقام پر انتہائی پراسرار خزانہ دفن ہے۔ اس خزانے کی حفاظت سانپ کر رہے ہیں۔ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے، سانپ اسے ڈس لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی افواہیں اور بھی تھیں جو کہ مجھے مریضوں کی زبانی معلوم ہوتی تھیں۔ میں نے لوگوں سے بہت کچھ سنا تھا، مگر میرے داستان ان لوگوں سے الگ تھی۔ مجھے ترقی کرنی تھی، اس لیے ایسی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ اس روز موسم نہایت ابر آلود تھا۔ صبح سے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بور ہو کر میں کلینک سے باہر آ گیا اور ایک جگہ پر کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بارش پھر شروع ہو گئی اور ایسی شروع ہوئی کہ میرے گھر واپس جانے کے سارے امکانات تقریباً معدوم ہو گئے۔ بارش برستی رہی۔ رات کے 8 بجے تھے۔ ابھی میں کلینک سے جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میری طرف آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ برستی بارش میں کسی اجنبی کا آنا نہایت حیرت انگیز تھا۔ میں اس شخص کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک مومر شخص تھا۔ بارش میں اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ میں حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میرا نام جابر ہے۔ جی کیا خدمت کروں میں آپ کی؟ صاحب میری بچی بہت بیمار ہے، اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیا بیماری ہے اسے؟ یہ تو آپ ہی بتا سکیں گے اس کا معائنہ کرنے کے بعد۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسے ہی ہم گلی کے کونے پر پہنچے، گلی کے نکڑ پر بیٹھا آوارہ کتا یکایک بھونکنے لگا۔ وہ مسلسل بھونکنے جا رہا تھا۔ دفتر نے ایک نہایت عجیب بات ہوئی۔ جیسے ہی جابر نے کتے کی طرف دیکھا، کتا یوں خاموش ہو گیا جیسے کسی چلتی گاڑی کو بریک لگ گئے ہوں۔ اچانک کتا مڑا اور دوسری جانب آ گیا۔ جابر کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ جابر میرے قدم با قدم چلے جا رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا جابر بستی جانے کے بجائے پرانے قلعے کے کھنڈرات کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لمحے ذہن میں عجیب سا احساس پیدا ہوا جسے میں کوئی معنی نہ دے سکا۔ کیا تم بستی میں نہیں رہتے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم پرانے قلعے کے پاس رہتے ہیں۔ وہاں تو حسیب رہتے ہیں، میں نے شک بڑے لہجے میں کہا۔ آپ ڈاکٹر ہو کر ان باتوں کو مانتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بستی والے ہمیں پسند نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے حسیب کی من گڑت کہانی اڑائی ہے۔ پھر میں نے جابر سے بالکل نہیں پوچھا وہ بات کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہے۔ میں جابر کے ساتھ چلتا رہا۔ ڈاکٹر بابو، ہم اپنی بچی سے بے حد پیار کرتے ہیں، وہ بہت عرصے سے بیمار ہے، بس اس کا علاج کر دے۔ اللہ مالک ہے، شفا بہرحال اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر ہم اس کے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ مکان باہر سے دیکھنے میں نہایت خستہ حال معلوم ہوتا تھا، لیکن اندر داخل ہونے کے بعد یہ احساس بالکل ہی ذہن سے نکل گیا۔ صحن عبور کر کے ہم کمرے کے دروازے پہنچ گئے۔ کمرے تک پہنچنے کے لیے ہمیں دالان سے گزرنا پڑتا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن کھلا کشادہ، ہوا کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ کمرے کے اندر دروازے کے ساتھ بائیں سمت ایک چارپائی پر سفید چادر اوڑے
کوئی لیٹا ہوا تھا۔ اس کے برابر درمیانی عمر کی ایک عورت تھی۔ عورت کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو لے آیا ہوں۔ اچھا، عورت نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جب میں نے چہرے سے چادر ہٹائی تو میں دیکھتا ہی رہا، وہ بہت خوبصورت تھی، بہت ہی زیادہ، اور میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین صورت پہلے نہیں دیکھی تھی۔ میں اس کو دیوانوں کی طرح دیکھتا رہا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس کا باپ کیا سوچے گا۔ دفتر مجھے اپنا فرض یاد آ گیا۔ میں نے چونک کر اس کی خوبصورت اور بند پلکوں پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کو میرا ہاتھ کام گیا۔ ایک عجیب ٹھڑی میرے جسم میں ڈور گئی۔ محبت کا احساس مجھے چھو کر گزر گیا، وہ دل فریب احساس جس سے میں نہ آشنا تھا۔ اس کی پلکوں کو چیر کر اس کے تنفس کا اندازہ کیا، پھر اس کے بدن کا جائزہ لینے لگا۔ ایک جوان رعنائیوں اور شباب سے بھرپور جسم میرے سامنے تھا۔ معائنے سے ایک بات ظاہر ہوئی کہ تمام اعضاء ٹھیک طرح سے کام کر رہے تھے، دل کی دھڑکن، خون کی روانی، لیکن جسم ٹھنڈا تھا۔ تعجب ہے، میں نے زہریلا بڑبڑایا۔ یہ اتنی سرد کیوں ہے؟ بارش سے تو آپ اور میں آئے ہیں، میں نے ہیڈ سے کہا۔ وہ جی مجھے پتا نہیں۔ صاف محسوس ہو رہا تھا جابر میرے سوال سے گھبرا گیا، وہ جانتا تھا۔ اس اثناء میں لڑکی کی ماں کافی بنا کر لے آئی۔ کافی کی ایک چسکے نے سرد ہوتے جسم میں حرارت کا ایک نیا احساس پیدا کیا۔ یہ کتنے عرصے سے بیمار ہے؟ میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا۔ وہ جی کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی بیوی کو گھوڑا اور اسے ایک کمرے میں جانے کا بولا۔ جابر کی بیوی اندر جاتے ہوئے نہایت معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں ان نظروں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا، جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہو۔ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ دوا دیں اور اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ پھر اس کے بعد میں واپس آ گیا اور رات کو سونے کے بعد اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے رہا۔ دوسرے دن جب میں کلینک میں پہنچا، آج کوئی مریض نہیں آیا تھا، اور جب شام ہوئی تو میرے پاس ایک خاتون آئی جو اپنا علاج کروانے کے نیت سے آئے تھے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک برقعے ملبوس تھی، ان کی نیلی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ نہایت باریک سی سریلی آواز میری قوت سماع سے ٹکرائی۔ آواز سے میں نے اندازہ لگایا کوئی 20-22 سال کے درمیان ہوگی۔ جی آپ اندر آ چکی ہیں، میں نے اس سے کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اب کیوں آئی ہیں؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا، اور جب میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی، جابر کی بیٹی، جس سے میں محبت کر بیٹھا تھا، اور وہ میرے سامنے تھی۔ مگر کیوں؟ وہ یہاں پر اس وقت اکیلے کیوں آئی تھی؟ وہ جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ میرا کمپاؤنڈر کمرے میں داخل ہوا۔ فیروز کے اس طرح اندر آنے پر مجھے کافی غصہ آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ بوڑھا آدمی میرا انتظار کر رہا ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دفتر مجھے خیال آیا کہ مجھے اس لڑکی کو بتانا چاہیے کہ میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں اکا بکا رہ گیا، وہاں پہ وہ لڑکی موجود ہی نہیں تھی۔ یہ کدھر گئی؟ کمپاؤنڈر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیا میرے خیالات اس قدر قوی ہو سکتے تھے کہ وہ مجسم صورت ہو کر میرے سامنے آ گئی تھی اور وہ مجھے حقیقت دکھائی دے رہی تھی؟ کیا محبت کا احساس اتنا طاقتور ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے اسے موڑے جابر کو کمرے میں آتے دیکھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میری بیٹی پہلے سے بہت بہتر ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا، اور جب میں اس کے گھر پہنچا تو وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیسی ہو؟ اس نے کہا میں اچھی ہوں۔ اس کی آواز میرے کانوں میں شیرینی گول گئی تھی۔ پھر اسے چیک اپ کرنے کے بعد میں واپس آ گیا تھا۔ جابر نے مجھے کہا کہ اگر میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں آپ کو مالا مال کر دوں گا۔ میں نے اس کی بات پر حیرت سے دیکھا۔ گھر آنے کے بعد ابھی میں مسلسل اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹنا نہیں تھا۔ تیسرے دن پھر مجھے جابر لینے آیا۔ جب میں اس کے گھر میں پہنچا تو وہ لڑکی پہلے سے بہت ہی زیادہ بہتر تھی۔ وہ اب مجھ سے معمول سے زیادہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اسے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے اس لڑکی کو مسکرا کر کہا تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے اس کی بات نے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ مگر کیوں؟ میں ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ پھر مجھے وہ کلینک والی شام یاد آ گئی جب پہلی بار اس کا باپ میرے پاس آیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کتنا پریشان تھا اور یہ کہہ رہی تھی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی بھی مجھے کچھ پراسرار سے محسوس ہونے لگے تھے۔ کیا ان دونوں نے اپنی بیٹی پر کسی قسم کا ظلم رکھا تھا، اسے قید کر رکھا تھا؟
جو ٹھیک نہیں ہونا چاہتی تھی؟ آخر معاملہ کیا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ پھر میں نے اس لڑکی سے پوچھا تم ٹھیک کیوں نہیں ہونا چاہتی؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے ماں باپ سے پوچھو. مگر میں نے لڑکی کو سمجھایا اور اسے کہا کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. پھر جب میں اسے انجیکشن لگانے کے لیے اس کے پاس جھکا تو اس نے مجھے میرے کان میں کہا کہ کل مجھے پرانے قلعے کے پاس ملنا. پرانا قلعہ آصف زیادہ مشہور تھا اور وہ مجھے پرانے قلعے میں ملنے کو کہہ رہی تھی. مگر کیوں؟ بہرحال دوسرے دن میں 1 بجے پرانے قلعے میں پہنچ گیا تھا. قلعے کی اندرونی حالت دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی. قلعہ باہر سے جتنا شکستہ نظر آتا تھا مجھے یقین تھا کہ نہ تو شمع کبھی قلعے کے اندر آئے گی کیونکہ وہ کافی بیمار تھی. بقول اس کے والدین کے چال پھر بھی نہیں سکتی تھی. لیکن اس وقت میری حالت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے شمع کو ایک بڑے سے پتھر کے سامنے کھڑے دیکھا. اس وقت وہ بالکل کوئی پڑی نظر آ رہی تھی اور میں اس کے سراپے میں کھویا ہوا تھا. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی. پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ آج میں آپ کو اپنی کہانی بتاتی ہوں, اس قلعے کی کہانی. میں اس کی بات سن کر چونک گیا. قلعے کی ساری کہانی؟ لوگ اس کے بارے میں پراسرار کہتے تھے اور یہ لڑکی آخر اس کے بارے میں ایسی کون سی کہانی تھی جو وہ مجھے بتانے جا رہی تھی؟ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر قلعے کے اندرونی طرف لے گئی اور وہاں پر بیٹھ کر وہ مجھے بتانے لگی کہ قلعے کے اندر بھی مکانات ہیں اور یہاں پر لوگ رہتے ہیں. میں حیرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ قلعے کے اندر آبادی ہے اور لوگ بھی یہاں پر رہتے ہیں. پھر وہ مجھے آگے لے گئی. وہاں پر ایک آدمی تھا. اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے جڑی سی آ گئی. اس کا چہرہ نہایت عجیب اور خوفناک تھا. گول مٹول سا چہرہ تھا. چہرے پر گھنی داڑھی تھی اس کے ہونٹ تک چھپکے تھے. چہرے پر عجیب سی زردی گنڈی ہوئی تھی. وہ مجھے گھورنے لگا. اس کے گھورنے کا انداز انتہائی خوفناک تھا. پھر شمع میرے اور اس کے بیچ میں آ گئی. وہ مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا. شمع کہنے لگی یہ میرے ساتھ ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ شخص سامنے سے ہٹ گیا اور شمع میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی. یہ پاگل تھا. بیوی کی موت کے صدمے نے اسے ایسا کر دیا ہے. پھر شمع لے کر مجھے ایک کمرے میں آ گئی اور ایک عورت سے کہنے لگی شہباز کہاں ہے؟ وہ مجھے پکڑ کر ایک کمرے میں آ گئی. کمرے میں کم روشنی والا بلب آن تھا. کمرے میں مدھم سے ملگچی سی روشنی چھائی ہوئی تھی اور چارپائی پر ایک شخص سویا ہوا تھا. وہ مجھے اس نوجوان کے پاس لے گئی. اس نے سر سے لے کے پاؤں تک چادر تانی ہوئی تھی. اس نے ایک جھٹکے سے اس کی چادر اتاری. یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کے دل کے مقام پر بڑا سا سوراخ تھا. یہ سب کیا ہے؟ یہ مر چکا ہے؟ میں نے شمع سے پوچھا جبکہ شمع بالکل پرسکون کھڑی تھی. اسے کس نے مارا؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا. جابر نے. اس غریب کو مار دیا اور اس کی ماں سمجھتی ہے کہ سو رہا ہے. اس کی سزا صرف اتنی تھی یہ مجھ سے محبت کرتا تھا. جب اس نے یہ لفظ کہا تو اسی لمحے میری محبت کا محل زمین بوس ہو گیا. مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو اور وہ میرے جذبات سے بے خبر بولتی رہی. میرا دل جیسے کسی ریت کے گرونڈے کی طرف بیٹھتا چلا گیا. شہباز اور میں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. میں اس کی مانگ تھی. ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں. چنانچہ ہم بڑے ہوئے تو ایک دوسرے کو دل سے چاہا. شہباز کی مالی حالت ہم سے چھینا تھی. البتہ جابر کے شہر میں کپڑے کی دکان تھی. مجھے گھر میں پڑھانے ایک ماسٹر جی آیا کرتے تھے. اسی وجہ سے میں ہاتھ سے پڑھ لکھ گئی تھی. شہباز اور میری منگنی اس وقت ہوئی جب ہمارے پاس پیسہ نہ تھا. پھر میرے باپ کے پاس پیسہ آ گیا اور وہ ہمیں لے کر شہر آ گیا اور وہ اپنے وعدے سے مکر گیا. میں روتے ہوئے باپ سے منتیں کرنے لگی کہ میں شہباز کے علاوہ کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. مگر بابا میری کوئی بات ماننے پر تیار نہیں تھا. شہر میں میری ایک روز بی اماں سے ملاقات ہوئی. بی اماں علم و عمل نجوم میں مہارت رکھتی تھی. بی اماں سے میری ملاقات سکینہ کے دوست سے ہوئی تھی. سکینہ اسی محلے میں صفائی اور بنگلوں میں جھاڑو دینے کا کام کرتی تھی. جب اس نے مجھے افسردہ دیکھا تو بی اماں سے ملنے کو کہا. اچھا میں بی اماں کے کمرے میں گئی. نیم روشنی میں بی اماں کا چہرہ کافی پراسرار اور خولناک لگ رہا تھا. بی اماں سر جھکے لوگوں کے مسائل سنتی اور پھر ہاتھ اوپر اٹھاتی تو ہاتھ سے برادے جیسی کوئی چیز جو کہ چمکیلی ہوتی سائل کے ہاتھ پر گرنے لگتی تو برادے جیسی چیز کو سائل نہایت عقیدت سے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر الٹے پاؤں نکل جاتا تھا. کافی دیر کے بعد جب میری باری آئی تو بڑی اماں کا تھکا ہوا سر اٹھ گیا. بڑی اماں کی آنکھیں دیکھ کر میں کانپ اٹھی. آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا. وہ بے حد سرخ ہو رہی تھی. بی اماں چند لمحوں تک مجھے گھورتی رہی. مجھے ایسے لگا
جیسے ان کی آنکھوں سے بڑکی لہریں نکل کر میرے وجود میں سما رہی ہو. چلی جا یہاں سے، محبت کی ماروں کی دوا نہیں ہوتی کوئی. وہ ہزیانے انداز میں چلائی. بی اماں کی اس طرح چلانے پر میں سہم گئی. میری مدد کرو، میں شہباز کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نے رو دینے والے انداز میں کہا. چلی جا یہاں سے. بی اماں کا یہ سننا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. مت رو، وہ دن بھی آنا میرے پاس، 2 دن کے بعد آنا. انہوں نے مجھے 3 بار یہ بات کہی تو بی اماں نے مجھے 2 دن بعد بلایا تھا. چنانچہ جب میں واپس اپنے گھر میں گئی تو شہباز کو موجود پایا. شہباز جابر بابا سے کوئی بات کر رہا تھا. مجھے دیکھ کر بابا چپ ہو گیا. بابا نے مجھے سختی سے اندر جانے کو کہا. پھر بابا نے شہباز کو غصے سے گھر سے نکال دیا. شہباز کو جب میں نے شکستہ قدموں سے گھر سے باہر جاتے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا. شہباز کی اس قدر توہین سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں پر نہیں رہوں گی. میں شیراز کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی. پھر میں شیراز کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ گئے تھے. ہم اس پرانے قلعے میں آ گئے تھے. ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم شادی کریں گے. بابا کو ہماری شادی قبول کرنی ہی پڑے گی. شہباز کی ماں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا. انہوں نے شادی کی تیاری شروع کر دی. جیسے ہی نکاح ہوا آیا میں نے دیکھا بابا رائفل لیے نکاح ہوا کے پیچھے آ رہا ہے. بے غیرت، اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالتی ہے. بابا میں نے محبت کی ہے، کوئی جرم نہیں کیا. شرم کر نیچ، آج میں تیرے عاشق کو نہیں چھوڑوں گا. بابا نے یہ کہہ کر رائفل لوڈ کر کے فائر کر دیا. میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا. جب آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا ہٹا تو سامنے شہباز کی لاش تھی. بابا مجھے گھسیٹتا ہوا یہاں سے لے گیا اور گھر جا کے مجھے بھی مار دیا. تم روح ہو؟ میں نے شما کی آنکھوں میں دیکھ کر ہکلاتے ہوئے کہا. ہاں، میں ایک روح ہوں. جانتے ہو قلعے میں موجود سارے لوگ مر چکے ہیں. کیا؟ اتنا سننا تھا میرے مساموں سے ٹھنڈا پسینہ ابل پڑا. تو گویا لوگوں کی باتیں درست تھیں. پرانے قلعے اور اس کے اطراف میں مدروہیں تھیں. جابر بھی ایک بو تھا اور اس کی بیوی بھی. میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے قدم بن کے ہو گئے. شہباز موت کے بعد بی اماں سے ملی. بی اماں کے مشورے سے ہی میں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا اور میری روح آزاد ہو گئی. بی اماں نے مجھے کہا کہ میں 100 سال انسانی جانوں کی قربانی دوں تو شہباز زندہ ہو جائے گا. اس عمل کی یہ شرط تھی کہ عمل جسم کی قید سے آزاد ہو کر یہ عمل کرے. جس کی میں قربانی دیتی جاؤں گی اس کی روح میری غلام بنتی جائے گی. چنانچہ پہلی قربانی میں نے اپنے ماں باپ سے شروع کی اور پھر قلعے کے سارے لوگ میرے غلام بنتے گئے. اب تم آخری قربانی ہو. اس کے بعد شہباز اور میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اتنا کہہ کر وہ غیرضیانی انداز میں ہنسنے لگی تھی. بابا جابر نے میرے کہنے پر تمہیں لے کر آیا تھا تاکہ تم شکار بن سکو. دفتن پورے کمرے میں سیاہ رنگ کا دھواں پھیلنے لگا. اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا. تیز گھنٹیوں کی آواز سے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا شمع نے چست لباس پہن رکھا تھا. ہونٹوں پر انتہائی سرخ لپسٹک لگائی ہوئی تھی. وہ بالکل شعلہ نظر آ رہی تھی. میں ایک چبوترے پر بندھا پڑا تھا. مجھ سے تھوڑے فاصلے پر شہباز کی لاش پڑی تھی. میرے بالکل سامنے بد وضع قد آدم ایک مورتی تھی جو کہ کالی تھی. اس کے بالکل سامنے قدیم زمانے کے چراغ روشن تھے. اگربتی کا خوشبودار دھواں پورے حال میں پھیلا ہوا تھا اور مورتی کے سامنے ایک انتہائی بوڑھی عورت سیاہ لبادے میں ملبوس سر پر لال ربن باندھے بیٹھی تھی. وہ ضرور بی اماں تھی جس نے شمع کو شیر کا راستہ دکھایا تھا. میں غالباً کسی قربان گاہ میں تھا. جس چبوترے پر میں پڑا ہوا تھا وہاں انسانی خون کے ڈبے لگے ہوئے تھے. شمع دھیرے دھیرے سے چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور مسکرا کر بولی, جانتے ہو ڈاکٹر, آج تمہاری موت میرے شہباز کو زندہ کر دے گی. اس کے لہجے میں خوشی تھی. یہ مالکہ مندر ہے جہاں دیوی کے سامنے ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں جو محبت میں ہار جاتے ہیں. تم نے دنیاوی محبت کے لیے ایمان کے رستے کو چھوڑ کر شرک کو چنا, مگر یاد رکھنا شکست ہمیشہ باطل کی ہی ہوتی ہے. میں نے کراہتے ہوئے کہا. شمع کو جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ سنگھ کی آواز ماحول کو بدل دیا. بیما نے 7 مرتبہ سنگھ بجایا اور منتر بجانے لگی. منتر پڑھنے کا عمل کوئی آدھے گھنٹے تک جاری رہا. منتروں کا دور ختم ہوا
تو بی اماں نے مورتی کے سامنے ہاتھ چھوڑے اور آنکھیں بند کر لی اور بولی، اے بدی کی دیوی، ظلمت کی ملکہ، ہماری مددگار، شہباز کو زندہ کر۔ اچانک میں نے دیکھا کہ شمع کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی اور وہ تلوار لیے میری جانب بڑھ رہی تھے۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں حقیقی معبود اللہ کو پکارنے لگا۔ میری پکارے گا نہیں گئی، جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو، سورج فلق اور سورت ناس کی تلاوت کر لو۔ پھر دیکھو، میں نے اللہ کا نام لے کر سورج فلق اور سورت ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک ایک چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے بوکھلا کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں نے دیکھا بی اماں اور شمع کے جسموں کو آگ لگ چکی ہے اور شہباز کی لاش بھی وہاں سے غائب ہو گئی ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا۔ مندر کی دیواریں گر رہی تھی، مجھے زور کا چکر آیا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے سے قبل میں نے دیکھا بی اماں اور شمع کا جسم راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک پارک کی بینچ پر بیٹھا پایا۔ شاید میں پاگل ہو چکا تھا، مجھ پر دیوانگی طاری تھی کہ وہاں تک یہ کیفیت طاری رہی۔ ہوش آیا تو چین و سکون ختم ہو چکا تھا۔ اس واقعے کو 15 سال بیت چکے ہیں۔ اب یہ سب خواب سا لگتا ہے۔ شمع کی یاد اب کسک بن چکی ہے۔ آج میں شہر کا مایا ناز ڈاکٹر ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی اور یہ سمجھ لیا فلاح صرف اللہ کی یاد میں ہے۔